السلام علیکم ناظرین، آج کا ناول خاموشی کی فریاد۔ عمر فاروق وزیر آباد سے، ولید صاحب بہاولپور سے، فاطمہ سعید شاہکوٹ سے۔ انہوں نے بہت پیارے کمنٹ کیے ہیں۔ جس نے اپنی کہانی ریکارڈ کروانی ہے وہ کمنٹ میں اپنا نمبر سینڈ کرے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرح۔ سندھ کی اس پرانی حویلی میں میری پیدائش ہوئی تھی، جہاں ہر فیصلہ ابا حضور کی مرضی سے طے پاتا تھا۔ خاندان کا سب سے بڑا جاگیردار، اونچی آواز اور نیچی نظر رکھنے والا مرد میرے ابا ہیں۔ زمینیں، باغات، ڈیرے اور درجنوں نوکر، لیکن ان سب سے بڑھ کر ان کی وہ انا جو رشتوں کو بھی سودے کی میز پر تولتی تھی۔ میں رافع حسین، شہر کے معروف کالج سے پڑھا لکھا نوجوان، خواب دیکھنے والا، زندگی کو اپنے انداز میں جینے کا خواہش مند۔ لیکن شاید خواب جاگیرداروں کے بیٹوں کو زیب نہیں دیتے۔ مجھے انجینئرنگ کرنی تھی، لاہور جانا تھا، لیکن ابا نے زمین کی بات چھیڑ دی۔ 200 ایکڑ زمین ہے تمہارے چچا کے پاس، ان کی بیٹی سے نکاح کرو، زمین ہماری، عزت ہماری، خون بھی خالص۔ میں نے بھپر کر کہا، دیہاتی ہے وہ، بات تک نہیں کرتی۔ میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ ابا کی نگاہیں مجھ پر جو گریں جیسے شکار پر بندوق کی گولی۔ تم بیٹے ہو میرے، حکم مانو گے؟ عشق، خواب پسند، یہ سب بکواس ہے۔ 200 ایکڑ زمین کے بدلے اگر تمہیں اپنے پاؤں کاٹنے پڑے تو کاٹ دینا، لیکن انکار نہ کرنا۔ اور بس ایک ہفتے میں نکاح ہو گیا۔ سجی سنوری وہ لڑکی جسے میں نے پہلی بار نکاح کے وقت ہی دیکھا، خاموش، نظریں جھکائے، جیسے وہ بھی اس سودے کی قیمت جانتی ہو۔ نام تھا اس کا ثانیہ، سفید رنگت، چوڑی آنکھیں، لیکن ایک عجب خوف، ایک خاموشی اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ میری بیوی بن گئی، لیکن میرے دل نے اسے کبھی قبول نہ کیا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں کو الگ کمرہ دیا گیا۔ حویلی کے کمرے بڑے مگر جذباتی فاصلے اس سے کہیں زیادہ وسیع تھے۔ یہ پلنگ میرا ہے، تم فرش پر سوگی، یہ میرے منہ سے نکلا پہلا جملہ تھا اس کے لیے۔ وہ کچھ نہ بولی، بغیر کسی تکرار کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گئی، جیسے اس نے پہلے ہی دل میں فیصلہ کر رکھا ہو کہ کچھ بھی سہنا پڑے خاموشی اختیار کرے گی۔ رات گزر گئی اور یہ معمول بن گیا۔ میں نرم بستر پر سوتا اور وہ سرد زمین پر بغیر کوئی شکایت کیے۔ ایک دن امی نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا بیوی ہے تمہاری، کیسی سرد مہری ہے یہ۔ میں نے تلخی سے کہا، یہ رشتہ زمین کے بدلے میں ہے، دل کے بدلے میں نہیں۔ امی خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی آنکھوں میں سوالات تیرنے لگے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ ثانیہ کی موجودگی میرے لیے اجنبیوں جیسی تھی۔ وہ دن بھر امی کے ساتھ گھر کے کام کرتی، کسی کو شکایت نہ کرتی، رات کو فرش پر آ کر لیٹ جاتی، جیسے کسی بے جان چیز کو کسی کونے میں رکھ دیا جائے۔ میں نے کبھی اس سے بات نہ کی، نہ کبھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک سزا تھا، ایک زنجیر جسے میں نے نفرت میں جکڑ رکھا تھا۔ ایک رات سردی عروج پر تھی اور میں شدید تھکن کے بعد بستر پر گہری نیند میں تھا۔ میرے سینے پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگا، سانس لینے میں دقت ہوئی، پسینے سے شعبور ہو چکا تھا۔ نیند اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں مجھے لگا جیسے کسی کی آواز سنائی دے رہی ہو، رافع صاحب، رافع صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ اس کی آواز تھی۔ ثانیہ میرے قریب جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ فکر سے مرجھایا ہوا، ہاتھ میرے ماتھے پر رکھے ہوئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور چیخا، کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ کی سانس رک رہی تھی۔ میں ڈر گئی۔ باہر نکلو، میں نے چیخ کر کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس بستر پر گر گیا۔ دل میں عجیب سا اضطراب تھا، مگر میں نے اسے دبا دیا۔ صبح کی روشنی کمرے میں چھن چھن کر آئی تو میرے اندر ایک خلش سی جاگی۔ میں نے رات کی بات یاد کی، اس کی آنکھوں میں جو خوف اور فکر تھی، اس کا لمس جو خالص ہمدردی سے بھرا تھا۔ مجھے پہلی بار دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، گھر کی ہر سمت اسے ڈھونڈا، امی سے پوچھا، نوکروں سے پوچھا، صحن، باورچی خانہ، مہمان خانہ، ہر جگہ چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔
پھر میری نظر ٹیبل پر پڑی ایک کاغذ پر گئی، ایک سادہ سا صفحہ جس پر ثانیہ کے نازک ہاتھوں کی تحریر تھی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد جو کاغذ میرے ہاتھ لگا اس پر چند سطریں تھیں، مگر ان کا وزن میری روح کو کچل دینے کے لیے کافی تھا۔ 1 سال تک فرش پر سوتے ہوئے میں نے 50 بار مار کھائی، مگر کبھی آہ تک نہ کی، کیونکہ میرے ابا نے کہا تھا جاگیرداروں کی عزت خاموشی میں ہے۔ میں اب جا رہی ہوں، کیونکہ خاموشی کی فریاد بھی اگر سنی نہ جائے تو خاموشی مر جاتی ہے۔ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا، اس فرش پر جہاں وہ 1 سال تک خاموش لیٹی رہی، اور میں نرم بستر پر سوتا رہا۔ لیکن یہ احساس آج کا نہیں تھا، یہ تو اس دن سے ہی شروع ہو گیا تھا جب نکاح کے بعد پہلی بار اسے کمرے میں لایا گیا۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے ایک کونے میں کھڑی رہی۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں نفرت بھر گئی۔ تمہیں جہاں کیوں بھیجا گیا ہے جانتی ہو؟ جی، اس نے دھیرے سے پوچھا۔ 200 ایکڑ زمین کے بدلے تم نہ آتی تو وہ زمین بھی کبھی نہ آتی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑتی رہی، اور میری خاموشی ایک اعلان تھی کہ جہاں محبت نہیں ملے گی، نہ عزت نہ اپنائیت۔ پہلا ہفتہ یوں گزرا جیسے اجنبی کسی ہوٹل میں ساتھ ٹھہر گئے ہوں۔ دوسری ہفتے میں دیر سے آیا، نشے میں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھی اب تک؟ کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ میں نے جھڑک کر کہا، اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ مہینے گزرے، ثانیہ نے کبھی شکایت نہ کی، کبھی سوال نہ کیا، نہ کبھی امی سے کچھ کہا، نہ چچا کو خبر دی۔ وہ بس میرے سائے میں رہتی، جیسے سایہ زمین پر ہوتا ہے مگر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں اسے کبھی کبھی نظر بھر کر دیکھتا، لیکن نفرت آنکھوں میں یوں چھا جاتی کہ نگاہ پلٹ جاتی۔ کبھی کبھی میں اس پر غصہ نکالتا کہ چائے کیوں ٹھنڈی ہے، کمرہ کیوں صاف نہیں، یا تکیا ٹیڑھا کیوں رکھا ہے، اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھا دیتا۔ ہاں، میں نے اسے مارا، 1 بار 2 بار نہیں، پورے سال میں 50 بار ایسی مار جس پر آواز نہ نکلی، نہ چیخ، نہ آنسو، نہ شکایت۔ کبھی رات کے وقت اس کے سر کے بال گیلے ہوتے اور میں سمجھتا شاید وہ نہا کر آئی ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ آنسوؤں سے بھیگے ہوتے تھے۔ امی کبھی کبھی اس سے کہتی، ثانیہ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ وہ صرف مسکرا دیتی، امی جی خاموشی سے محبت زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ جواب سن کر امی کی آنکھیں بھر آتی۔ پگلی ہے یہ لڑکی، لیکن دل کی سچی ہے۔ مجھے شرم نہیں آتی تھی، کیونکہ میں اس رشتے کو دل سے مانتا ہی نہ تھا۔ میرے دوستوں کو معلوم بھی نہ تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنی زندگی پہلے کی طرح جیتا رہا، اور وہ صرف ایک سایہ بنی میرے پیچھے چلتی رہی۔ اکثر رات کو جب میں تھکا ہارا بستر پر لیٹتا، فرش پر اس کے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ کبھی وہ دبے پاؤں پانی کا گلاس رکھتی، کبھی میرے کپڑے دھیرے سے الماری میں رکھتی۔ ایک دن میں نے کہا، یہ سب تم کیوں کرتی ہو؟ وہ بولی، آپ میرے شوہر ہیں اور بیویاں کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں ہنس پڑا، بیوی تم صرف زمین کے کاغذات کا ایک صفحہ ہو جس پر دستخط میرے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اس دن اس کی خاموشی پہلی بار کچھ مر گئی تھی۔ پھر وہ رات آئی جس رات میری سانسیں اکھڑنے لگیں، جس رات وہ اپنے سارے خوف بھلا کر میرے پاس آئی، اور میں نے اسے محبت کو ٹھکرا دیا جو شاید پہلی بار اس نے خود سے جدا کر دیا تھا۔ اور اب وہ جا چکی تھی۔ امی کی حالت غیر تھی، چچا کو اطلاع دینا مشکل تھا، اور میں پہلی بار خود کو خالی محسوس کر رہا تھا۔ گھر کی فضا بدل گئی تھی، صبح شام اور چہرہ دکھائی نہ دیتا، نہ فرش پر دھیما سا سایہ، نہ کمرے میں خاموشی کی آہٹ، اور میں نے پہلی بار جانا خاموشی اگر زندہ ہو تو اس سے دردناک کوئی چیخ نہیں ہوتی۔ ثانیہ کے جانے کے بعد جیسے پورے گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ امی کو بخار چڑھ گیا، چچی جان روز فون پر روتی، اور میں اندر ہی اندر بکھرتا جا رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں دل چاہا کہ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ جسے میں نے کبھی اپنی بیوی نہیں مانا تھا، وہی آج میرے وجود کی مکمل خامی بن گئی ہے۔ صبح سویرے گاڑی نکالی، گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کی خاموشی، اس کے وہ آنسو، وہ کاغذ کا ٹکڑا دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ جب چچا کے گھر پہنچا
تو وہ دروازے پر کھڑے تھے، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، تو آخر وہ دن آ ہی گیا جب تو ہماری ثانیہ کو ڈھونڈنے آیا۔ میری زبان بند ہو گئی۔ آج پہلی بار ان کے سامنے میرا غرور شکست کھا گیا۔ اندر آؤ، بیٹھو۔ چچی کی آنکھیں سرخ تھیں مگر لہجہ نرم تھا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ میں نے للزتے لبوں سے پوچھا۔ چچا نے کہا، وہ تو جہاں آئی ہی نہیں۔ ہم سمجھتے تم دونوں خوش ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جہاں نہیں۔ نہیں بیٹا، وہ تو گئے 1 دن ہو گیا۔ تو بتا کہاں ہے؟ گاڑی میں واپس آ کر دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شہر کے ہر ہسپتال چھان مارے، ہر عورتوں کے شیلٹر ہوم میں گیا، مساجد، مدرسے، جہاں تک کہ قبرستان تک جا پہنچا، کہیں وہ نہ ملی۔ ایک دن ایک دوست سے کہا، میں نے اپنی بیوی کھو دی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، تو اب بیوی یاد آئی؟ میں نے کہا، نہیں، اب اپنی انسانیت یاد آئی ہے۔ ایک رات امی کے کمرے میں داخل ہوا، وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی کیا میں بہت برا بیٹا ہوں؟ انہوں نے خاموشی سے میری پیشانی چومی اور کہا، بیٹا وقت رہتے معافی مانگ لینا، ورنہ بعض پچھتاوے عمر بھر کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ پھر میں نے وہ کمرہ کھولا جہاں ثانیہ 1 سال تک رہی تھی۔ ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے اس نے چھوڑی تھی۔ الماری میں اس کے دوپٹے، میز پر اس کا چھوٹا آئینہ، فرش پر وہ دری جس پر وہ سوتی تھی۔ میں اس فرش پر بیٹھ گیا، پہلی بار اس کی جگہ لے کر جانا چاہا کہ شاید اس کی اذیت کو محسوس کر سکوں۔ آنکھیں بند کی تو منظر واضح ہوتا گیا۔ کبھی وہ میرے ہاتھ کی مار سہتی، کبھی رات بھر جا کر میری سانسیں سنتی، کبھی دھیرے سے میرے لیے پانی رکھتی، اور کبھی صرف خاموشی اوڑھ کر میرے وجود میں رہتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ثانیہ اگر تو سن رہی ہے تو واپس آ جا۔ میں نے تجھے نہیں پہچانا، لیکن اب جب تیری خاموشی بولنے لگی ہے تو میرا ضمیر چیخ رہا ہے۔ دن گزرنے لگے، ہر روز کسی نئے دروازے پر جاتا، کبھی کسی پیر فقیر سے مدد مانگتا، کبھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا، اور ایک دن ایک تصویر ملی، ایک شیلٹر ہوم کے صفحے پر ایک جھلک، ثانیہ نیلے دوپٹے میں خاموش، لیکن آنکھوں میں وہی سکون جو کبھی میرے گھر میں تھا۔ میں فوراً وہاں گیا، دروازے پر کھڑا رہا جیسے مجرم ہو۔ جب وہ آئی تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نظریں نہیں ملائیں، بس ایک خالی سا سلام کیا۔ ثانیہ، میں نے کہا، واپس آ جاؤ۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں اور کہا، رافعہ صاحب، خاموشی محبت میں برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اگر بیوی ہونے کے باوجود عورت زمین سمجھی جائے تو وہ پتھر بن جاتی ہے، اور پتھر کبھی دوبارہ پانی نہیں ہوتا۔ میں چپ ہو گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ بس ایک موقع؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ کے پاس 1 سال تھا، اب میرے پاس صرف زندگی ہے جسے میں سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ میں واپس آ گیا، خالی ہاتھ، لیکن دل میں ایک نئی روشنی کے ساتھ کہ شاید میں نے اسے کھو دیا، مگر اس کے صبر اور عظمت نے مجھے انسان بنا دیا۔ ثانیہ سے آخری ملاقات نے میری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک وہ جو غرور، بے حسی اور انا میں جیا، اور دوسرا جو خاموشی، شرمندگی اور پچھتاوے میں گزرا۔ اس کی وہ آخری باتیں جیسے دل پر نقش ہو گئیں۔ آپ کے پاس 1 سال تھا، اب میرے پاس صرف زندگی ہے جسے میں سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ میں راتوں کو جاگتا، دن میں گم سم رہتا۔ اب وہ پلنگ جس پر کبھی میں آرام سے سوتا تھا جلاد کی طرح لگتا، اور وہ فرش جسے میں نے اس کے لیے چنا اب میری بے بسی کا بچھونا بن گیا تھا۔ امی کی طبیعت بھی دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ہر دن ان کی آنکھوں میں سوال ہوتا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، امی دعا کریں وہ معاف کر دے۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا وہ تمہیں کب کا معاف کر چکی ہے۔ اس کی خاموشی میں جو صبر تھا وہی اس کی معافی تھی، مگر شاید تم خود کو معاف نہیں کر پا رہے۔ میں نے خود کو بہتر بنانے کا سفر شروع کیا، سوشل ورک جوائن کیا، عورتوں پر تشدد کے خلاف مہم کا حصہ بنا، ہر مہینے شیلٹر ہومز میں جا کر اپنی کہانی سناتا تاکہ کوئی اور رافعہ کسی ثانیہ کو نہ کھوئے۔ میری باتیں سن کر کئی عورتیں حیرت سے دیکھتیں اور کئی مرد نظریں جھکا لیتے۔ ایک دن شیلٹر ہوم کے مینیجر نے بتایا، ثانیہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی، وہ اب ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہے اور خاموشی سے جیتی ہے۔ دل چاہا جا کر دیکھوں اسے، مگر پھر خیال آیا میری موجودگی اس کی خاموشی میں شور نہ بھر دے۔
پھر ایک دن شہر کے ایک سیمینار میں لیکچر دیا گیا۔ موضوع تھا گھریلو تشدد، خاموشی کا قید خانہ۔ اسٹیج پر چڑھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میرا نام رافع ہے اور میں اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہوں جسے ایک معصوم عورت کی خاموشی نے آئینہ دکھا دیا۔ سارا حال خاموش ہو گیا۔ میں آج اسٹیج پر ہوں کیونکہ جس عورت نے مجھ پر اعتماد کیا میں نے اسی کا دل توڑا۔ وہ بولی نہیں، چیخی نہیں، بس سہتی رہی، لیکن اس کی وہ خاموش برداشت آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ لوگوں کی آنکھیں نم تھیں مگر اس مجمع میں وہ موجود نہیں تھی۔ وہ خاموشی اب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی جو کہیں دور جا کر روشنی بن چکی تھی۔ میں اب بچوں کو پڑھاتا تھا، دین سکھاتا، محبت بانٹتا اور ہر بیٹی کو کہتا تم خاموش مت رہنا کہ شاید تمہاری خاموشی کسی اور کو برباد کر دے۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی نے پوچھا، سر اگر کسی نے دل توڑا ہو تو کیا وہ انسان اچھا بن سکتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، اگر پچھتاوا سچا ہو تو انسان بکھر کر بھی نیا جنم لے سکتا ہے۔ شام کو جب اسکول سے واپس آیا تو دروازے پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ کھولا، اندر ایک خط تھا، ثانیہ کا۔ رافع صاحب، آپ کا سیمینار سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ بدل چکے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میری خاموشی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میرے رب نے مجھے صبر کا صلہ دیا، مگر میں واپس نہیں آؤں گی کیونکہ میرے لیے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے آپ اسی طرح روشنی پھیلائیں، ثانیہ۔ میں بہت دیر تک وہ خط ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، جیسے اس کے الفاظ میرے وجود کا آخری سہارا ہوں۔ اب جب زندگی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے ایک عمر گناہوں میں گزاری اور اب باقی دن کفارے میں کاٹے جا رہے ہیں۔ ثانیہ کے خط نے میرے اندر کی ہر اینٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ نہیں لوٹی اور میں نے کبھی اصرار نہیں کیا کیونکہ جو چلا جائے عزت سے، اسے واپس لانا اپنی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے مگر اس کی بے آواز چیخوں کی تلافی نہیں۔ میری زندگی اب خدمت سے وابستہ تھی۔ ہر مظلوم عورت میں، ہر زخمی بیٹی میں مجھے ثانیہ کا عکس نظر آتا۔ ہر آہٹ میں وہ فرش پر بیٹھی وہ لڑکی دکھائی دیتی جو میرے غرور کی بہنت چڑھ گئی تھی۔ اب میں بچوں کو صرف الف سے انار نہیں سکھاتا بلکہ الف سے احترام اور بے سے برداشت بھی پڑھاتا ہوں۔ ایک دن میرے پاس ایک لڑکی آئی، اس کا چہرہ مار سے نیلا تھا، خاموش سہمی ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے پانی رکھا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا تم خاموش ہو لیکن تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ کبھی خود کو اتنا سستا مت سمجھنا کہ کسی کی بے قدری برداشت کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن مجھے لگا جیسے میں نے کسی اور ثانیہ کو بچا لیا ہو۔ میں اکثر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا کرتا، اے رب اگر تو نے مجھے ہدایت دی تو وہ ثانیہ کی دعا تھی، تو اسے سکون دے جہاں بھی ہو، بس اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہے۔ پھر ایک دن جب سالگرہ قریب تھی، گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پیکٹ ملا۔ کھولا تو اندر ایک چوٹی تھی، وہی چوٹی جو ثانیہ نے شادی کے دن پہنی تھی۔ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، یہ وہ واحد چیز تھی جو میں نے اپنے ساتھ رکھی کیونکہ اس دن میں نے خود کو آپ کی امانت سمجھا تھا۔ آج واپس کر رہی ہوں کیونکہ اب میں صرف اپنے رب کی امانت ہوں۔ خوش رہیں آپ کی ثانیہ۔ میری آنکھیں برسنے لگیں جیسے برسوں کی گرہیں کھل گئی ہوں۔ میں چوٹی کو سینے سے لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار فرش پر نیند آئی بغیر کسی بوجھ کے۔ اب لوگ مجھے رافع استاد کہتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، مگر میرے لیے سب سے بڑی پہچان وہ خط، وہ چوٹی اور وہ فرش ہے جس نے مجھے مرد سے انسان بنایا۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔